بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 118 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق ملک یوگنڈا کے حصہ 2 پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق یوگنڈا کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پہلے پوائنٹ کے اندر ملک یوگنڈا کے محل وقوع اور دوسرے پوائنٹ کے اندر اس ملک جغرافی خود خال پر بات کی۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ملک یوگنڈا کا رقبہ تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک یوگنڈا کی آبادی اور 5ویں پوائنٹ کے اندر اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانوں سے متعلق پڑھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا چھٹا پوائنٹ اس ملک کے مذاہب سے متعلق تھا اور 7ویں پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے وسائل کے بارے میں پڑھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک یوگنڈا کے حصہ 2 پر مشتمل ہوگا اور اس سبق کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 2 پوائنٹس ہوں گے۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم ملک یوگنڈا کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیں گے اور دوسرا پوائنٹ ہمارا اس ملک کے طرز حکومت سے متعلق ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی ملک یوگنڈا کی مختصر تاریخ کی جانب۔ یوگنڈا کو افریقہ کا موتی کہا جاتا ہے۔ جغرافیائی ماہرین کے مطابق یہاں پتھر کے زمانے میں بھی لوگ آباد تھے۔ یوگنڈا کے پہلے اور اصل آباد کار غالباً بنتو بولنے والے لوگ تھے۔ 15ویں صدی عیسوی میں سوڈان اور مصر سے مسلمان قبائل ہیما اور سیما یوگنڈا میں داخل ہوئے اور انہوں نے مقامی بنتو قبائل پر اپنی برتری قائم کر لی۔ 15ویں صدی میں ہی بن یورو پہلی عظیم سلطنت وجود میں آئی۔ اگلی 2 صدیوں کے دوران اس سلطنت کی فوج نے مرکزی یوگنڈا کے بڑے حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ 19ویں صدی کے نصف اول میں یہاں 3 اہم بادشاہتیں قائم تھیں۔ شمال میں بن یورو، جنوب میں کراگوئے اور تیسری بوگنڈا سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ تھی۔ 1839 میں سلطنت یوگنڈا میں شاہ سونا دوم برسر اقتدار آیا۔ 1844 میں ایک عرب تجارتی قافلہ اس طرف سے گزرا اور یہ عرب تاجر شاہ سونا کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ ان کے اسلامی عقائد سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ عرب تاجروں کی یوگنڈا آمد سے تقریباً 50 برس قبل بوگنڈا، کباکا اور زنجبار کے سلطان سید عبد الماجد کے درمیان تحائف کا سلسلہ جاری تھا۔ اسلام یہاں انہی عرب تاجروں کے ذریعے متعارف ہوا۔ پہلا عرب جو یوگنڈا میں آباد ہوا وہ احمد بن ابراہیم تھا۔ اس کے بعد عیسیٰ بن حسین، سنی بن امیر اور دیگر کئی عرب لوگ یوگنڈا میں آباد ہوئے۔ عربوں کے زمانے میں یوگنڈا متحد نہ تھا بلکہ یہ قبائلی سلطنتوں بوگنڈا، بن یورو، کراگوئے، انکول، موساگا اور تورو میں منقسم تھا۔ شاہ سونا نے عربوں کی ہر طرح سے آؤ بھگت کی، انہیں تحائف پیش کیے اور کاروبار کے لیے جگہ دی۔ اس دور میں بادشاہ کی خاطر دیوتاؤں کے حضور بڑے پیمانے پر انسانوں کی قربانی دینے کا رواج تھا۔ عربوں کے کہنے پر کباکا نے یہ ظلم ختم کر دیا۔ 1856 میں شاہ سونا کی وفات کے بعد اس کا بیٹا موتیسا اول بادشاہ بنا۔ اس نے بھی اسلام کا علم سیکھنے میں دلچسپی لی۔ 1860 میں شاہ موتیسا اول نے کمپالا کو ملک کا صدر مقام بنایا۔ 1862 میں برطانوی مہم جو جان ہانگ اسپیک اور جیمز گارڈ جب دریا نیل کا دہانہ تلاش کرتے کرتے جھیل وکٹوریہ تک پہنچے، اس وقت اس کے ارد گرد کی سرسبز جنگلات سے ڈھکی پہاڑیوں کو اہل یورپ تاریک ترین افریقہ خیال کرتے تھے۔ یوگنڈا آنے والے یہ پہلے یورپی تھے۔ 1864 میں سیمویل وائٹ بیکر اور چارلس جارج گورڈن جو کہ مصری افواج کے کمانڈر تھے یوگنڈا آئے۔ اسی دوران امریکن مہم جو ہنری مورٹن کباکا موتیسا کے دربار میں آیا اور اسے عیسائیت کی دعوت دی، لیکن 1865 میں شاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے قرآن پڑھا اور دل جمعی سے اسلامی احکامات پر عمل کیا۔ بڑی تعداد میں شاہی محلات اور دیگر علاقوں میں مسجدیں تعمیر ہوئی۔ شاہ موتیسا نے ہمسایہ ریاست بن یورو کے بادشاہ اموکا ماکا باریگا کے دربار میں مسلم مبلغین کا ایک وفد بھیجا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس طرح اسلام بوگنڈا کی سرحدوں کے باہر بھی پھیلنے لگا۔ 1870 میں عیسائی مشنری علاقے میں آنا شروع ہوئے۔ 1875 میں ہنری اسٹینلے دوبارہ بوگنڈا آیا۔ وہ ایک یورپی محقق اور حکومتی ایجنٹ تھا جو نو آبادیوں کے لیے نئے علاقوں کی تلاش میں تھا۔ 1877 میں موتیسا نے پروٹسٹنٹوں کے برٹش چرچ مشنری سوسائٹی کو اپنی سلطنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس گروپ میں الیگزینڈر میکے اور دیگر مشنری شامل تھے۔ 1879 میں کیتھولک چرچ کے سفید رومن بھی پہنچ گئے۔
19ویں صدی کے آخر تک عیسائی مشنریاں بحیثیت مجموعی مسلمانوں پر فتح پا چکی تھی۔ اکتوبر 1884 میں شاہ موتیسا اول وفات پا گیا تو اس کا بیٹا موانگا بادشاہ بنا۔ اس نے عربوں کو ملک سے نکالنے کی کوشش کی تو عربوں نے نہ صرف مزاحمت کی بلکہ شاہ کے مقابلے میں اپنی عسکری برتری منوا لی۔ چنانچہ 1888 میں عربوں نے شاہ موانگا کو معزول کر کے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ قبضہ دیر پا ثابت نہ ہوا اور موانگا نے عیسائی جماعتوں کی مدد سے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا اور 1890 میں دوبارہ بادشاہ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ بوگنڈا ریاست کے کچھ شہزادے اسلام سے وابستہ رہے۔ شاہ سونا دوم کا بیٹا نوحو کریمہ جو مختصر عرصے کے لیے قباقہ بنا تھا وہ مسلمان تھا۔ 1890 میں نوحو کریمہ کی وفات پر اس کے بھائی نوحو مبوگو نے اقتدار سنبھالا، لیکن موانگا کے ساتھ اقتدار کی کشمکش جاری تھی جس میں موانگا کامیاب ہوا۔ موانگا کے دور حکومت میں یورپی طاقتوں نے بوگنڈا میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے تھے۔ 1888 میں برطانوی مفادات کی نگرانی کے لیے امپیریل برٹش ایسٹ افریقہ کمپنی کا قیام عمل میں آیا۔ 1890 میں مغربی ملکوں نے برسز میں اینگلو جرمن معاہدہ طے کیا جس کے تحت افریقہ کی تقسیم عمل میں آئی۔ یوگنڈا اور کینیا پر برطانیہ کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ کمپنی کے نمائندے لارڈ فریڈرک لوگرڈ نے کمپالا کو برٹش کمپنی کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور اس کی جدید تعمیر شروع کی۔ اس کی ابتدا اس نے ایک قلعہ تعمیر کر کے کی۔ 1894 کے شروع میں برطانیہ نے یوگنڈا سمیت 4 دوسری حکومتوں کو اپنا زیر حفاظت علاقہ قرار دے دیا۔ 19 جون 1894 کو برطانیہ نے اس پر مکمل قبضہ کر کے اسے اپنی شاہی کالونی بنا لیا جس کے لیے عیسائی پادریوں نے پہلے ہی حالات سازگار بنا رکھے تھے۔ 1896 میں مقامی برطانوی انتظامیہ نے مزید علاقے پر اپنے اختیارات بڑھائے اور بوگنڈا کے بجائے ملک کو یوگنڈا کا نام دیا گیا۔ 1897 میں شاہ موانگا نے برطانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، چنانچہ انگریزوں نے اسے برطرف کر کے اس کے دودھ پیتے بچے کو بادشاہ بنا دیا۔ 1900 میں ایک معاہدے کے تحت انگریزوں نے قباقہ کو خصوصی اہمیت اور حیثیت دی اور ایک آئین کے ذریعے اسے سماجی اور سیاسی نظام دیا۔ 1901 میں شاہ موانگا 35 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ 1910 میں سر ہیری کارڈیکس تاج برطانیہ کی طرف سے یوگنڈا کا پہلا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1921 میں شاہ نوحو مبوگو کے انتقال پر اس کے بیٹے بدرو کاکون گولو نے تخت سنبھالا۔ اس نے مسلمانوں میں اتحاد قائم کیا۔ 1926 میں یوگنڈا کی موجودہ سرحدیں ترتیب دی گئیں۔ 1939 میں موتیسا دوم تخت نشین ہوا۔ 1944 میں شاہ کی زیر سرپرستی آزادی پسند تحریکوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ 1945 میں زبردست فسادات ہوئے۔ سیاسی بیداری کے نتیجے میں سیاست کو ایک نیا رخ ملا۔ 1953 میں قباقہ شاہ موتیسا دوم نے بوگنڈا سلطنت کو یوگنڈا سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا تو انگریزوں نے اسے معزول کر کے جلا وطن کر دیا، لیکن 1955 میں اس نے واپس آ کر دوبارہ تخت سنبھالا۔ 1960 میں ایک مقامی قوم پرست عیسائی نے یوگنڈا پیپلز کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ برطانیہ سے آزادی کا مطالبہ جاری رہا، چنانچہ 1 مارچ 1962 کو اسے مکمل داخلی حکومت عطا کر دی گئی۔ سابقہ وزیر اعلیٰ ملک کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اپریل 1962 میں ایک وفاقی آئین نافذ ہوا جس کے تحت 4 سلطنتوں بوگنڈا، بنجورو، تورو اور انکور کو داخلی طور پر بادشاہت حاصل تھی۔ اسی آئین کے تحت 25 اپریل 1962 کو عام انتخابات ہوئے۔ یوگنڈا پیپلز کانفرنس نے کامیابی حاصل کی، چنانچہ پارٹی لیڈر اور لانگو قبیلے کے اوبوٹے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ 9 اکتوبر 1962 کو برطانیہ نے دولت مشترکہ کے اندر اسے مکمل آزادی دے دی۔ 1966 میں وزیر اعظم اوربوٹے نے صدر موئے کا تختہ الٹ دیا، ملک کا آئین معطل کر دیا گیا اور وفاقی نظام منسوخ کر کے تمام اختیارات وزیر اعظم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ 1967 میں روایتی سرداریاں ختم کر کے ملک کو جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام رائج کیا گیا اور بھوٹے کو بحیثیت صدر منتخب کر دیا گیا۔ 1971 میں میجر جنرل ایدی امین نے اوبوٹے کا تختہ الٹ کر ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی اور 1972 میں ایدی امین نے 50,000 غیر ملکی ایشیائیوں کو ملک بدر کرنے کے احکام صادر فرما دیے۔ 1974 میں صدر ایدی امین لاہور اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ 1978 کو یوگنڈا کے عوام نے ایدی امین کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور 12 اپریل 1979 کو باغیوں نے دارالحکومت کمپالا پر قبضہ کر کے ایدی امین کو لیبیا جلا وطن کر دیا۔ یوسف لولو بحیثیت نگران صدر منتخب ہوئے۔
जून में गॉडफ्रे नबासा सदर के ओहदे पर फाइज कर दिए गए। मई 1980 में फौज ने बगावत करके हुकूमत पर कब्जा कर लिया और बोटे वतन वापस आ गए। उन्होंने एशियाइयों को वापस आने की दावत दी और आज़ादाना इंतखाबात का वादा किया। जुलाई 1985 में फौज ने बगावत कर दी, जिसके नतीजे में सदर ओबोटे फरार हो गए। इनके बजाय फौज ने जनरल टेटो ओकलो को सदर मुमलिकत बना दिया। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद जुवारी मोसूनी ने जिस तरह ओबोटे के खिलाफ तहरीक चलाई थी, इससे भी ज्यादा शिद्दत से फौजी हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक को जारी रखा। 29 जनवरी 1986 को उन्होंने दारुल हुकूमत कंपाला पर कब्जा कर लिया। युवारी सदर बने। युवारी ने खुद कफालत की बुनियाद पर मुल्क की इक्तसादी हालत को संभाला और ईदी अमीन और बोटे के अदवार की लूटमार और बदعنوانیوں के बरअक्स मुल्क को साफ सुथरी इंतजामिया दी, जिसकी वजह से मगरबी ममालिक ने युगंडा की बेदरेग माली इमदाद की। बात करें युगंडा की अगर मौजूदा हुकूमत से मुतालिक, तो युगंडा की मौजूदा हुकूमत की क़यादत सदर युवारी कर रहे हैं, जो 1986 से इक़्तिदार में है। हुक्मरान सियासी जमात NRM 1986 से बरसर इक़्तिदार है और इसके बाद से हर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। NRM एक मरकजी दाई सियासी जमात है जो मार्केट पर मबनी मईशत, समाजी क़दामत परस्ती, कौम परस्ती की वकालत करती है। युगंडा की मौजूदा हुकूमत ने मुतादिद पॉलिसियाँ नाफिज की हैं, जिनका मकसद इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना है, बशमूल बुनियादी ढांचे की तरक्की, ज़रूरी तजारती कारी और काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी। हुकूमत ने समाजी बहबूद को फ़रोग़ देने के लिए पॉलिसियाँ भी नाफिज की हैं, जैसे कि मुफ्त प्राइमरी तालीम और यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। ताहम मौजूदा हुकूमत को अपने इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड की वजह से तनकीद का भी सामना करना पड़ा है, खासतौर पर आज़ादी इजहार और असम्बली के हवाले से नीज़ बदعنوانی और इंतखाब बेज़ाबतगियों के इल्ज़ामात। हुकूमत पर अपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों को दबाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। इस तरह हमारे सबक का ये पहला पॉइंट मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने मुल्क युगंडा की मुख्तसर तारीख का जायजा लिया। अब चलते हैं आज के सबक के अगले पॉइंट की जानिब, जिसके अंदर हम मुल्क युगंडा के तर्ज हुकूमत के बारे में बात करेंगे। जमहूरिया युगंडा का मौजूदा आइन सितंबर 1995 में आईनी असम्बली ने तैयार किया और 8 अक्टूबर को इसे नाफिज किया गया। इसके तहत 2000 में कसीर जमाती सियासी निज़ाम बहाल किया गया। आइन की रूह से युगंडा एक आज़ाद और खुद मुख्तार जमहूरिया है। सदर रियासत का सरबराह मुमलिकत तमाम इंतजामी इख्तियारात का मालिक और मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर इन चीफ है। सदर बराह रास्त अवामी वोटों से 5 साल के लिए मुंतखब होता है। हुकूमत का सरबरा वज़ीर आज़म है, जिसे सदर नामजद करता है। काबीना का इंतखाब वज़ीर आज़म सदर के मशवरे से करता है। कानून साजी का इख्तियार एक ऐवानी पार्लियामेंट आईनी असम्बली को हासिल है। इसके 214 मुंतखब और 74 नामजद अरकान है। पार्लियामेंट के अरकान की कुल तादाद 319 है। अजीज तलबा, हमारे सबक का ये दूसरा पॉइंट भी मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने इस मुल्क के तर्ज हुकूमत के बारे में पढ़ा। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज का सबक हमारा 2 पॉइंट्स पर मुश्तमिल था। पहले पॉइंट के अंदर हमने मुल्क के युगंडा की मुख्तसर तारीख का जायजा लिया और दूसरा पॉइंट इस मुल्क के तर्ज हुकूमत से मुतालिक था। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।